السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کی اردو اے کی ٹیچر مس سعدیہ ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اردو اے کی کلاس شروع ہے، تو آپ جلدی سے اپنی اردو اے کی بکس اوپن کریں، پیج نمبر 132 اینڈ 133 اوپن کریں۔ اس پہ ہمارا چیپٹر ہے رمضان کا مہینہ۔ اوکے کلاس، رمضان کا مہینہ چیپٹر اوپن کرنے کے بعد اس پر آج کی ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنی ہے آپ نے 10 دسمبر 2020، اور اس کے بعد آپ نے بدھ لکھنا ہے۔ اوکے چیپٹر ہے رمضان کا مہینہ۔ اس کے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مسلمانوں کے لیے مہینہ کیوں نازل کیا ہے، اس کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے، اور میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتا دیتی ہوں کہ اس چیپٹر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اوکے کلاس، رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہو، اور عام دنوں میں بھی اگر آپ ایک نیکی کرتے ہو، تو آپ کو رمضان کے مہینے میں کی گئی نیکی کا 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں نیک بندوں کے اعمال اتنے پسند آتے ہیں، اتنا وہ اپنے نیک بندوں سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ہر بندے کی جو نیکیاں ہیں ان میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اگر ایک نیکی کے بدلے میں اگر ایک نیکی مل رہی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اگر آپ سب لوگ سمجھو تو ٹھیک ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسجدوں میں نمازوں کی روٹین عام دنوں سے زیادہ ہو جاتی ہے، ہر کوئی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے گھروں میں، اور رات کے وقت جب ہم تراویحیں پڑھتے ہیں، مطلب پورے سال میں اتنی عبادات کا اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا کہ رمضان کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اور روزے سے آپ کو پتہ ہے کہ روزے کا بیسک مقصد کیا ہے؟ روزے کا بیسک مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو صبح سے لے کے اگر شام تک آپ کھا پی نہیں رہے، آپ کچھ نہیں کر رہے، تو اٹس مین کہ آپ کی عبادت نہیں۔ روزے کا بیسک مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے ہر بری بات سے دور رہنا ہے۔ اور بری باتوں میں کیا آتا ہے؟ بری بات میں ہے چغلی نہیں کرنی، اس کے علاوہ بری بات میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، یعنی کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بری بات کرنا، ٹھیک ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو رمضان کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے، اس روزے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے تمام بری باتوں سے دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا کھانا پینا چھوڑ دینے سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت دیکھنی ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ ساری بری باتوں سے دور رہے ہو یا نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ کے بھی یہ تمام بری باتیں، اپنی عادتیں جو بری عادتیں ہیں، ان کو ختم نہیں نہ کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے بھوکا پیاسے رہنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم بھوکے پیاسے رہ رہے ہو، تم اپنی جان کے ساتھ اتنا کچھ کر رہے ہو، پر تم بری باتیں بھی نہیں، بری عادتیں نہیں چھوڑ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ تمہارا کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ جانا یہ بالکل نہیں پسند، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزے کا بیسک مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان تمام بری عادتوں کو اپنے دل سے نکال دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اسی طرح ہی جب رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، مطلب 20 روزے گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد آخری 10 دن آتے ہیں جس میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، مطلب جو ہمارے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ مسجد میں ہوتے ہیں، عورتیں اکثر گھر میں کرتی ہیں۔ کتنی امپورٹنس ہے، کتنی اہمیت ہے اس مہینے کی، آپ سوچ نہیں سکتے بچوں، اتنا زیادہ ثواب ہے، ان آخری 10 دنوں کا تو بہت زیادہ ثواب ہے، اس میں خاص کر دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور یہی اس چیپٹر میں زیادہ تر بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے کلاس۔ یہ بہت آسان چیپٹر ہے، آپ اگر ایک دفعہ ریڈ کرو گے تو آپ کو سب اچھی طرح اس کی سمجھ بھی آ جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں یہ ڈیلی بیسکس پہ، مطلب ہر سال ہم لوگ اس کو کیسے گزارتے ہیں، کیا کچھ گھر میں اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اوکے، مجھے امید ہے آپ سب بچوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور سب ایک دفعہ پھر اس چیپٹر کو ریڈ کریں گے، اور اب ہم اس کی بک ورک کریں گے۔ تو چلو اس کے ساتھ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم اس کی بک ورک کرتے ہیں۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔